بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادیبہ فرید نے لاہور سے پوچھا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنت ملے گی جبکہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو بھی فالو نہیں کرتے تھے؟ محترمہ اریبہ فرید صاحبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ بہت حساس ہے۔ اس بارے میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، آپ ڈائریکٹ انہی احادیث کو دیکھ لیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے پر تبصرہ نہ کیا جائے، اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے والدین کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کی ایمان پر موت واقع ہوئی ہے۔ باقی نبی کے والدین کا مسئلہ بہت سینسٹیو ہے، بہت حساس ہے، اور شاید اگر ہم اس پہ تبصرہ کریں تو شاید ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ میرے والدین کے اس موضوع کو تم نے کیوں اٹھایا اور کیوں اس پر بحث کی۔ والد کی کمائی حرام ہو تو بیٹا کیا کرے؟ محمد حنیف خان انڈیا سے۔ میرے والد کی آمدن میں حرام پیسے بھی شامل ہوتے ہیں اور گھر کا سودا وغیرہ بھی انہی کے پیسوں سے آتا ہے، تو کیا میرے لیے گھر کا کھانا حرام ہوگا؟ دیکھیے، والد اگر حرام کماتے ہوں اور زیادہ تر ان کی آمدن میں حرام ہو، تو اگر والد کی آمدن میں زیادہ حلال ہے، حرام کم ہے، تو پھر تو اولاد کے لیے اس سے کھانا جائز ہے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم حلال سے کھلا رہے ہیں ہمیں، کیونکہ وہ تو مکس ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتہ حلال ابھی جو کھلا رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ تو غالب کا اعتبار ہوتا ہے شریعت میں کہ زیادہ حلال ہے تو پھر پورا حلال ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر والد کی آمدن ٹوٹل حرام ہے یا حرام زیادہ ہے، تو اگر حرام زیادہ ہے تو پھر اس میں والد صاحب اگر جو حلال پیسے ہیں اس کو الگ رکھا ہوا ہے والد صاحب نے اور کھلانے پلانے کا انتظام اس میں سے کیا ہوا ہے تو بھی جائز ہے، سب کے لیے کھانا اس میں سے جائز ہے بلا کراہت، کیونکہ والد صاحب کے حلال اگرچہ تھوڑا ہے مگر وہ تھوڑا الگ ہے، وہ اس کو مخلوط نہیں کیا، مکس نہیں کیا انہوں نے حرام میں، تو الگ سے اس میں سے کھانے پینے کا انتظام بچوں کے لیے کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر والد صاحب کی آمدن میں زیادہ حرام ہے اور حلال کم ہے اور وہ مکس کر دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں حلال سے کھلا رہے ہیں کہ حرام سے کھلا رہے ہیں یا ٹوٹلی حرام ہے، تو پھر یہ آمدن حرام ہی کہلائے گی۔ اب اور والد اگر حرام کماتے ہوں تو پھر اس میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے لیے تو اس میں سے کھانا جائز ہے، کیونکہ والد کا نان نفقہ یعنی شوہر، بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، کیونکہ وہ تو اور کہاں جائے گی وہ کھانے کے لیے، تو وہ تو مجبور ہے۔ اسی طرح نابالغ بچے اور بیٹیاں خواہ بالغ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے بھی اس میں سے استعمال کرنا جائز ہے، اور یعنی جو نابالغ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اور بالغ میں صرف بیٹیاں، البتہ جو بالغ بیٹا ہے اس کا نان نفقہ باپ کے ذمے لازم نہیں ہوتا، لہذا بالغ بیٹے کے لیے اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ بیٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے لیے الگ سے کوئی انتظام کرے کھانے پینے کا، اور جو بھی اس کی یعنی حلال سے انتظام کرے، وہ کمائے، جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے۔ ہاں، ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ چونکہ والد جب حرام کماتے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ رقم صدقہ کرے ثواب کی نیت کے بغیر، حرام رقم کو استعمال میں لائے نہیں جا سکتا، البتہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کیا جا سکتا ہے، وہ صدقہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی غریب پر۔ تو والد اگر اپنے بالغ بیٹے پر وہ رقم صدقہ کر دے، یعنی اس کو مالک بنا دے جان چھڑانے کے لیے حرام سے، تو پھر جیسے کسی بھی فقیر کو دیا جا سکتا ہے تو اپنے بالغ بیٹے کو بھی دیا جا سکتا ہے، البتہ وہ بیٹیوں کو نہیں دیا جا سکتا، نہ نابالغ بچوں کو دیا جا سکتا ہے، ایسی رقم میں پھر وہ بالغ بیٹے کو دیا جا سکتا ہے۔ تو بالغ بیٹے کو اگر ضرورت ہو اور وہ گزارا نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اس طور پر باپ کی رقم استعمال کرنا جائز ہے کہ باپ اس کو اس رقم کا مالک بنا دے، اور ملکیت تبدیل ہونے سے چیزوں کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ صدقے کی رقم آئی تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ صدقے کا کچھ کھانے کی چیز آئی تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے، یعنی میرے لیے آپ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ جیسے ہم کسی فقیر کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ سے کسی مالدار کو گفٹ دے دے گا تو مالدار کے لیے وہ جائز ہے، اس لیے کہ تبدل ملک سے اس چیز کا حکم بدل گیا۔ جب فقیر کے ہاتھ میں گیا تھا تو صدقے کے طور پر گیا، پھر فقیر نے جب مالدار کو دیا تو وہ گفٹ کے طور پر دیا ہے، تو چیز وہی ہے لیکن اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ باپ اگر حرام کما رہا ہے تو وہ حرام مال
بطور تملیک یعنی مالک بنا دے وہ بیٹے کو اس نیت کے ساتھ کہ یہ حرام مجھ پر ویسے ہی صدقہ کرنا واجب تھا، تو میں اپنے بیٹے کو اس حرام سے جان چھڑانے کے لیے اس کا مالک بنا رہا ہوں، تو یہ ضرورت کے وقت اس کی گنجائش ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، ایک تدبیر اختیار کی جا رہی ہے، ہیلہ اختیار کیا جا رہا ہے جو شریعت کے مزاج کے بہرحال یہ خلاف ہے۔ تو اس لیے بالغ بیٹے کو بہرحال یہ چاہیے کہ وہ خود کمائے، خود کھائے اور اپنے لیے الگ انتظام کرے، باپ کی حرام آمدن سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ چاہے وہ صدقے کے طور پر ہو، چاہے وہ گھر میں نان نفقے کے طور پر ہو۔ نان نفقے کے طور پر اگر وہ کھلا رہا ہے بچوں کو، وہ تو بالغ اور بیٹے کے لیے ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بیٹیوں کے لیے یا بیٹی کے لیے یا بیوی کے لیے جائز ہے، تو جائز تو ہے، مگر ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے عورت اپنے شوہر کو اور بچے اپنے والد کو سمجھاتے رہیں کہ آپ ہمیں حلال سے کھلائیں، آپ ہمیں حرام سے نہ کھلائیں، کیونکہ نہی عن المنکر بہرحال یہ ضروری ہے۔ تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ والد صاحب کو یہ مسئلہ بتایا جائے کہ آپ حرام کمانا چھوڑ دیں، آپ ہمیں حلال سے کھلائیں، حلال کی برکات ہوتی ہیں اور اس سے جو ہے انسان کی جسم سے اعمال اچھے نکلتے ہیں، اس کا بہت دور اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو بھی حلال سے کھلانا چاہیے، اپنے بیوی کو بھی حلال سے کھلانا چاہیے۔ لیکن بہرحال شرعی حکم کیا ہے، فقہی حکم کیا ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ مجبوری میں بیوی کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے استعمال جائز ہے، بالغ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ صدقہ نہ کر دے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ بیٹے خود کما نہ رہا ہو، یعنی کما سکتا نہیں ہے بیٹا، یا کما نہ رہا ہو، کوئی جاب نہیں مل رہی ہو، مجبوری کی حالت ہو، ورنہ بالغ بیٹے پر بہرحال یہ لازم ہے کہ وہ اس سے اپنی جان چھڑائے اس حرام سے، اور کوئی جاب تلاش کرے، کچھ کمانے کی کوشش کرے۔ سلام کرتے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنا کیسا ہے؟ جب میں سلام کرتا ہوں تو میرا ہاتھ خود بخود ماتھے پر اور سینے پر چلا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ذیشان عالم انڈیا سے۔ ذیشان بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی سند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت مت کرو۔ یہود و نصارہ اشارے سے سلام کرتے ہیں، تو ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اشارے سے سلام کریں، لہذا کوئی شخص جب آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ پراپر اس سے مصافحہ کریں، صرف اشارہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ دور اگر آپ ہوں، مصافحہ کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر زبان سے آپ نے سلام کر دیا تو یہ شو کرنے کے لیے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں دور سے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ آواز وہ سن نہیں رہا ہے، تو ہاتھ کے اشارے سے اس کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو سلام کیا۔ تو دور اگر ہیں تو ہاتھ کا اشارہ کر کے سلام بھی زبان سے نکالیں اور ہاتھ کا اشارہ بھی کر سکتے ہیں۔ قریب اگر موجود ہیں تو ہاتھ کا اشارہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، پراپر آپ اس سے مصافحہ کریں اور زبان سے سلام کریں۔ ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا جائز ہے؟ فیصل صاحب یو پی سے۔ کیا ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھ کر ہم گناہ سے نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے جناب فیصل صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، خالف الیہود والنصارى اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ۔ تو داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے، بڑھانے کا ہے، تو اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں بالکل بڑھا دو، چھوڑ دو اپنے حال پہ، لیکن جمہور اس کے قائل ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ آپ بال کاٹ سکتے ہیں، اور اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ بال کاٹ دیا کرتے تھے اور کوئی صحابی ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ تو کم سے کم حد جو ہے داڑھی کی وہ ایک مشت ہے، یعنی یہاں سے بھی جیسے آپ یہاں سے بال پکڑیں گے تو یہاں بھی ایک مٹھی، یہاں سے بھی، اور ہر طرف سے، تو کم سے کم مٹھی میں بال آنے چاہیے وہ آپ کے اتنے ہوں، اس سے کم کاٹنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بالکل کلین شیو سے بہتر ہے کہ، اور نہ رکھنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی داڑھی رکھ لیں۔ گناہ تو پھر بھی ہوگا مگر کم درجے کا ہوگا، کیونکہ اگر بالکل کلین شیو ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں عورتوں سے مشابہت کا گناہ بھی ہے۔ اگر چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں تو ایک گناہ سے بچ جائیں گے، خواتین سے مشابہت والے گناہ سے بچ جائیں گے۔ البتہ داڑھی بڑھانے والا جو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی مخالفت پھر بھی ہوگی۔ قرب قیامت میں ایک مرد کے ماتحت 40 عورتیں کیسے ہوں گی؟ عائشہ صاحبہ نے گوجرانوالا سے پوچھا ہے کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ قیامت کے قریب ایک مرد کے سپرد 40 خواتین ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں تو کر سکتا ہے، مگر 40 خواتین کس طرح ہوں گی؟ اس حدیث کے بارے میں وضاحت کریں۔ جی ہاں، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اتنی عورتوں کی تعداد ہو جائے گی کہ ایک مرد اور 40، اور ایک روایت میں 50 عورتیں بھی ہیں۔
تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ 4 شادیاں کر کے یہ پوری نہیں ہوں گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہوگا اس لیے کہ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہوں گی, قرب قیامت میں زنا بڑھ جائے گا. قرآن مجید میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم من حیث القوم نیک عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ من حیث القوم اس میں لڑکوں کی تعداد بڑھاتے ہیں. جیسے نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم توبہ کرو, گناہوں سے بچو, یمددکم باموال و بنین, اللہ تمہیں مال سے اور بیٹوں سے طاقت دے گا, یعنی نرینہ اولاد کا ریشو بڑھائے گا. دیکھیے کسی فرد واحد کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہونا یہ اس شخص کے گنہگار ہونے کی بالکل بھی دلیل نہیں ہے. بہت بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کے بیٹیاں زیادہ ہیں, بیٹے ہوا ہی نہیں ان کے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب تھے, آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. تو یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں, تو یہ کوئی گنہگار ہونے کی علامت نہیں ہے, بلکہ اللہ کی رحمت ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. لیکن من حیث القوم لڑکیوں کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جانا, اس سے وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے, کیونکہ نسل بڑھتی ہے لڑکوں سے. جب آپ کے ہاں مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو آپ مجبور ہوں گے دوسری قوم میں نکاح کرنے پر, تو اس قوم کی عورتوں سے آپ نکاح کر کے آپ کی نسل بڑھے گی اس سے. لیکن اگر آپ کے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور مرد کم ہو جائیں تو اس سے آپ معاشی سطح پہ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ڈیفنس کے سطح پہ بھی آپ کمزور ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جو مرد جس طرح فوج میں بھرتی ہو کے میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں اس طرح عورتیں نہیں لڑ سکتی. یہی وجہ ہے کہ فرعون قرآن مجید میں آتا ہے کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. فرعون کیا کرتا تھا, بنی اسرائیل پہ جب ظلم کرتا تھا تو مردوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا, کیونکہ اس سے وہ قوم من حیث القوم کمزور ہو جاتی ہے. تو جب قرب قیامت میں گناہ بڑھ جائیں گے, جن گناہوں میں یہ بھی ہوگا کہ لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیں گے, تو پھر اللہ عورتوں کی تعداد بڑھانا شروع کریں گے, کیونکہ اس سے مسائل بڑھیں گے بہت زیادہ. اور زنا جو ہے وہ, جیسے میں لوگوں سے آج بھی کہتا ہوں کہ جو فیملی پلاننگ کا جو جب سے یہ ہمارے ہاں ایک چرچا ہوا ہے نا, جو شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے. اسلام اس کی کوئی مہم چلانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ نسل کو روکا جائے, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے. اور وقدر فیہا اقواتہا, قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسانوں کی خوراک کا پہلے ہی زمین میں بندوبست کر دیا ہے. تو یہ اللہ پہ الزام ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے مگر خوراک کا اس نے انتظام کیا نہیں. لیکن آپ دیکھیں شریعت کے خلاف جب فیملی پلاننگ کا یہ رواج ہمارے معاشرے میں بڑھا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ اس سے لڑکیوں کا گروتھ ریشو غیر معمولی بڑھ رہا ہے. کیسے بڑھ رہا ہے کہ جس جوڑے کے ہاں شادی شدہ جوڑے کے ہاں 2 لڑکے یا 1 لڑکا 1 لڑکی پیدا ہو گئے تو وہ تو نسل روک لیتے ہیں. لیکن جس کے ہاں پہلی دفعہ لڑکی پیدا ہوئی, پھر دوبارہ لڑکی پیدا ہوئی, پھر تیسری دفعہ لڑکی پیدا ہوئی, تو وہ لڑکے کی لالچ میں نسل بڑھاتا ہے. تو لڑکیوں کا ریشو تو 6-7 تک چلا جاتا ہے, پھر جا کے کسی کے لڑکا ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو روک لیتا ہے نسل. لیکن لڑکوں کا ریشو زیادہ نہیں بڑھتا, لڑکے 1-2 ہو گئے تو لوگ روک لیتے ہیں نسل. تو لڑکے کی لالچ میں لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, لڑکی کی لالچ میں لڑکے زیادہ پیدا نہیں ہو رہے. گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو اب چائنا میں اور انڈیا میں تو انہوں نے اس کا حل تلاش کر لیا ہے, کیونکہ وہاں بھی فیملی پلاننگ کا بھرپور رواج ہے. مگر انہوں نے اس ٹینشن سے بچنے کا جو حل تلاش کیا ہے, وہ ٹینشن کیا میں دوبارہ بتا دوں کہ گروتھ ریشو نیچرل نہیں رہا ہے. لڑکیوں اور لڑکوں کی پیدائش کا جو ریشو ہے وہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل تو یہ ہے کہ کسی کے ہاں 6 لڑکے پیدا ہو گئے تو کسی کے ہاں 6 لڑکیاں پیدا ہو گئیں, اس فیملی میں 8 لڑکے پیدا ہو گئے تو اس فیملی میں 8 لڑکیاں پیدا ہو گئیں. یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن جب آپ نسل روکیں گے تو جس کے ہاں پہلے یا دوسرے نمبر پہ لڑکا پیدا ہو گیا وہ تو روک لے گا, جس کے ہاں نہیں پیدا ہوا وہ لڑکے کی لالچ میں 6-7 لڑکیاں پیدا کر لے گا. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں یاد ہے بچپن میں جگہ جگہ حکومت کی طرف سے یہ سائن بورڈ پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ لڑکے کی لالچ میں کنبا نہ بڑھائیں اور بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے, یہ لکھا ہوتا تھا. حالانکہ یہ نیچرل نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی اولاد میں نرینہ اولاد چاہیے. اس کو پتہ ہے بھئی یہ نرینہ جو لیس الذکر کالانثیٰ, قرآن بھی کہتا ہے جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنا میں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, انڈیا میں بھی. تو انہوں نے تو اس کا حل یہ دیکھا کہ یار اگر ہم اس طرح بے لگام لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم سب کو کہیں گے 2-2 بچے پیدا کرو, تو نتیجہ یہی ہوگا کہ 6-6 8-8 بیٹیاں بھی پیدا ہو جائیں گی لڑکے کی لالچ میں, اور پھر 1 لڑکا جا کے پیدا ہوگا تو لڑکیوں کا ریشو بڑھ جائے گا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ 2 میں جب لوگوں کو باؤنڈ کر دیا کہ 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے, تو پھر لوگوں نے کیا کیا جو فیملی تھی انہوں نے کہا کہ یار دیکھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کر کے
اگر لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جائے، لڑکا ہے تو پیدا ہونے دیا جائے۔ تو وہ انہوں نے قتل کا ایک سنگین جرم ہے جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی لڑکی کو مار دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپشن صرف 2 کا ہے۔ جب کم کا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو آپ پھر جو وہ جنس جو زیادہ اعلیٰ ہے آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ جنس کو آپ ترجیح دیں گے۔ تو مرد اور عورت میں یہ جنس جو مرد کی جنس ہے وہ اعلیٰ سمجھی جاتی ہے۔ تو اس لیے چائنا میں کیا ہوا کہ پھر جو شادی شدہ جوڑے تھے انہوں نے یہ کیا کہ بھئی جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اگر لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جائے، اور کروڑوں لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا۔ انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، کروڑوں بچیاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دی گئی ہیں، جن کا حساب قیامت کے دن ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہم زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے پوچھیں گے کہ بتا تجھے کس جرم میں مارا تھا۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ جیسے عرب میں یہ رواج تھا کہ بچی کو زندہ دفن کرتے تھے، تو یہ جیسے قتل تھا، تو جو مائیں اپنے پیٹ میں اپنی بچیوں کو مارتی ہیں، قتل کرتی ہیں، جو باپ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیتا ہے، اس کی بیٹی کو بھی قیامت کے دن اللہ اپنے دربار میں لا کے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں دنیا میں آنے سے روکا گیا اور ماں کے پیٹ میں ہی تیرا گلا گھونٹ دیا گیا۔ تو یہ ظلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انڈیا میں لڑکوں کا ریشو بڑھ گیا ہے اور چائنا میں بھی، لیکن اگر وہ نیچرل پہ رکھیں نا، چھوڑ دیں، تو آپ دیکھیں وہ بے تحاشا لڑکیاں پیدا ہوں گی، لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ فیملی پلاننگ کا ایک بہت ہی بھیانک نتیجہ ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو گیا۔ میں تو دیکھتا ہوں گھروں میں 6-6 8-8 بیٹیاں ہیں بیٹے کی لالچ میں، لیکن 8-8 بیٹے ہمیں مارکیٹ سے شارٹ نظر آ رہے ہیں۔ گھر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھئی ان کے ہاں 7 بچوں لڑکوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی تو ان کے ہاں 7 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اب الٹا حساب کتاب ہو رہا ہے کہ لڑکیاں تو بہت ہیں، لڑکے آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ فطرت سے بغاوت کرتے ہیں، شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ تو وہ نتائج نکلیں گے، زنا معاشرے میں پھیلے گا، جس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں 40 عورتوں کے مقابلے میں 1 مرد ہوگا۔ تو وہ نکاح کا رواج ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ 4 شادیاں جو آپ نے پوچھا ہے سوال کہ 4 سے کیسے پورے ہوں گے، وہ 4 کیا، اس میں ایک بھی لوگ ایک شادی بھی نہیں کر رہے ہوں گے اس وقت، تو اسی کا تو وبال ہوگا۔ اگر لوگ اس زمانے میں اتنے نیک ہو جائیں کہ 4 شادیوں پہ آ جائیں تو پھر یہ گروتھ ریشو میں جو یہ اتنا زیادہ بیلنس جو ان کا آؤٹ ہوا ہے نا، یہ آؤٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک لوگ فطرت کو فالو کرتے ہیں تو قدرت پھر ایسے انتقام لوگوں سے لیتی نہیں ہے۔ گھر میں دینی ماحول کیسے بنائیں؟ گھر میں دینی ماحول بنانے کی بہت کوشش کی مگر نہیں بنتا، اس کے لیے کیا کریں؟ حنا صاحبہ انڈیا سے، صبر کریں، دعا کریں، اور گھر میں اصول یاد رکھیں کہ کبھی بھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو ایسے تبلیغ نہ کرے کہ یہ کر لو یہ نہیں کرو۔ چھوٹی بہن بڑی بہن کو یوں نہ سمجھائے کہ یوں کرو یوں نہ کرو۔ بچے اپنے ابا اماں کو یوں نہ سمجھائیں کہ ابا یہ کر لیں یہ نہ کریں۔ اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے افراد کو تبلیغ کا طریقہ بہت حکمت کے ساتھ، وہ طریقہ یہ ہے کہ یا تو علماء کے بیان لگا دیں۔ مجھے بتایا بہت سے لوگ انڈیا میں علماء کے بیانات، کچھ تو میرے بھی لگا کے نا LED لگا کے بیان لگا دیتے ہیں، سب گھر والوں کو بٹھا دیتے ہیں۔ تو بہت سے علماء ہیں ان کے اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، کسی کا بھی بیان چلا دیا کریں، یا گھر میں کوئی حدیث کی کتاب ہو اس کی تعلیم کا انتظام شروع کر دیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے یوں کرنا شروع کر دیا نا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اس سے گھر کے اندر بجائے اصلاح کے الٹا فساد پیدا ہوتا ہے۔ تبلیغ والوں سے رابطہ رکھیں۔ تبلیغ میں اگر گھر کے چند افراد بھی تبلیغ میں وقت لگا لیں تو بہت جلدی گھر کا ماحول تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں پھر تعلیم کا انتظام شروع ہو جاتا ہے اور اس سے گھر کی سارا ماحول چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہو جائے چینج ٹھیک ہے، نہیں ہو تو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، بس دعا مانگنی چاہیے۔ پھر سجدہ سہو کرنا بھول گئے تو نماز کا حکم۔ نماز میں اگر ہم کچھ بھول جائیں تو سجدہ سہو کرتے ہیں، لیکن اگر سجدہ سہو بھی بھول جائیں تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ بھائی سجدہ سہو بھول گئے تو کیسے نماز ہوگی؟ وہ دوبارہ نماز واجب الاعادہ ہے، کیونکہ وہ جو آپ بھولے ہیں اس کی سزا میں سجدہ سہو، اب سزا بھی بھول گئے تو یہ تو کچھ ضرورت سے زیادہ بھولنا ہو گیا نا۔ تو اس کا حکم یہی ہے کہ آپ دوبارہ نماز لوٹائیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں دوبارہ نماز لوٹانا اگر بھول گئے تو جب یاد آئے لوٹا لیں آپ اس کو۔
کسی پر قرض ہو